میں کچھ باتیں بیان کرتا چلا جاؤں گا، اگرچہ مجھے وقت کی قلت کا بڑا احساس ہو رہا ہے، لیکن چلو سمجھانی تو ہے آپ کو بات۔ اچھے بڑے بھلے پڑھے لکھے لوگ یعنی خواص، عوام کا تو کیا کہنا، خواص بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور نبی پاک ان سے اللہ منوانا چاہتے تھے، اختلاف اللہ کی ذات میں تھا، یہ سمجھتے ہیں لوگ۔ تو جناب اسے اپنے ذہن شریف سے نکال دیجیے، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس کی میرے پاس 3 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل، کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ ایک دلیل۔ میری دوسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ جاہلیت میں۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اپنے بچوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ میری تیسری دلیل اتنی خوبصورت اور جاندار ہے کہ آپ انشاءاللہ تائید کریں گے اور حیران بھی ہوں گے۔ مشرک تھے نا وہ، مکے والے کون تھے؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو کیا کرے؟ شرک کرے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کرنے والے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف کرو، شرک کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ کس کے؟ اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں یا اس کی صفتوں میں کسی کو شریک کرنا۔ معلوم ہوتا ہے بندہ مشرک بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ تو اس نے شریک کس کے ساتھ کرنا؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ اگر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو شرک کس کے، شریک کس کے ساتھ کر رہا ہے بھائی؟ مشرک کو کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے مشرک تب بنے گا جب پہلے اللہ کو مانے اور پھر مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ طے ہو گیا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ دوسری دلیل، دوسری بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہوں گے، اللہ کی صفتیں نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، وہ نہیں مانتے ہوں گے۔ نہیں، وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے جی۔ میں آپ کو ایک حوالہ کل لکھا چکا ہوں غالباً، سورۃ یونس آیت نمبر 31، اور جب میں نے بتایا تھا کہ ایک دلیل عقلی ہوتی ہے علی سبیل الاعتراف من الخاص، ایسی عقلی دلیل جس کا اعتراف کس سے کروایا جا رہا ہے؟ اس میں کیا تھا؟ پوچھ ان سے تمہیں زمین و آسمان سے روزی دینے والا کون ہے؟ پوچھ ان سے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ پوچھ ان سے زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ اور پوچھ ان سے اس پوری کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو تجھے آگے سے وہ جواب دیں گے اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ابو جہل جو تھا وہ داتا اللہ کو سمجھتا تھا، پھر بھی مشرک تھا۔ وہ کہتا تھا میرا داتا کون ہے؟ داتا کا معنی دینے والا، فارسی کا لفظ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں موتی، اردو میں کہتے ہیں بخشنے والا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میرا گنج بخش اور میرا داتا اور دینے والا کون ہے؟ اور یہ یہاں نظمیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ اور ابو جہل کیا کہتا تھا کہ مجھے روزی کون دیتا ہے؟ اس کے باوجود وہ کم بخت مشرک، اور یہ صرف مسلمان نہیں، پکے اہل سنت والجماعت
جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی. اور وہ جو آخری سوال تھا میں یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ تو ابو جہل کیا کہتا تھا؟ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ہدایت کی بخشش میں لکھتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ذی تصرف بھی ہے، یعنی سارے تصرف حاصل ہیں، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے. معزون کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے جو مرضی یہی کا. ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں کہ کار عالم کا جو مدبر ہے نا یہ عبد القادر ہے، اور ابو جہل کہتا تھا کہ کار عالم کا جو مدبر ہے نا. ایک جملہ بولنے لگا بہت کام آئے گا آپ کو، کاش آپ اس کی سمجھے. بھائی یہ بڑا عجیب سا جملہ ہے. ابو جہل کہتا تھا میرا رازق اللہ، میرا داتا اللہ، روزی رساں اللہ، میرا مالک اللہ، میرا محیی اللہ، میرا ممیت اللہ، میرا مدبر اللہ. تو میں کہتا ہوں پاکستان والوں کم از کم ابو جہل جتنے مواحد تو بنو.